السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ ضلع جمعیت اہل حدیث کرنول کے نائب امیر فضیلت الشیخ عبد الشکور حفیظہ اللہ، شہری جمعیت اہل حدیث یمگنور کے جنرل سیکریٹری فضیلت الشیخ صبغت اللہ حفظہ اللہ، اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین حضرات، بزرگان قوم و جماعت، نوجوانان ملت اور پردہ نشی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، عظمت و شہنشاہی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم سب کو آج مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہی رب العالمین ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک یوم الدین یعنی کہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہے،
وہی الرحمن الرحیم ہے، وہی پورے ورلڈ کا رازق ہے، خالق ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کی تعریف کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا لکھنے کے لیے اس روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، اور جتنا بھی سمندر کا پانی ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اس قلم اور سیاہی کے ذریعے ہم اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دیں، لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، تب بھی ہم مکمل طور پر اللہ کی حمد و ثنا لکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف تھی۔ بعدہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین جتنے آسمان کے اندر تارے ہیں ان تاروں کی تعداد سے زیادہ، جتنا سمندر ہے اس کے پانی کے قطرات کی تعداد سے زیادہ، جتنے اس دنیا کے اندر درخت ہیں ان کے پتوں کی تعداد سے زیادہ، جتنے اس دنیا پر بالوں کے ذرات ہیں ان ذرات کی تعداد سے زیادہ، قیامت کی صبح تک بے شمار اربوں خربوں کروڑوں درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، پہلی مرتبہ آپ کے شہر یمگنور میں آنے کا موقع ملا۔ جس موضوع کا انتخاب آج کی تقریر کے لیے کیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ الہ العالمین جو باتیں آج کی اس تقریر کے اندر ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد تمام سننے والوں کو پوری کے پورے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آئیے پہلے لفظ محبت کو دیکھتے ہیں۔ محبت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو مادہ ہے اس کے حروف اصلی ہا اور با ہے۔ محبت کا مادہ ہے حب۔ پانی گندا ہو، پانی کے اندر مٹی موجود ہو، پانی مٹیالہ ہو، آپ جب کسی مٹیالے پانی کو کسی برتن میں رکھ دیں گے تو دیکھیں گے 5 منٹ کے بعد اس کی مٹی پانی کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو عربی کے اندر کہا جاتا ہے حب الماء، پانی نتھر گیا، پانی صاف ہو گیا، پانی نتھر چکا، حب الماء۔ تو معلوم ہوا کہ محبت کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، محبت کے اندر صفائی ہوتی ہے، محبت کے اندر طہارت ہوتی ہے۔ اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو عربی کے اندر کہا جاتا ہے حب العیر، اونٹ بیٹھ چکا ہے۔ اور اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو جلدی اٹھتا نہیں ہے، اونٹ کے بیٹے میں استقرار پایا جاتا ہے، اونٹ کے بیٹے میں دوامیت پائی جاتی ہے۔ حب العیر، اونٹ بیٹھ چکا ہے۔ محبت کا ایک معنی دوام کا ہوتا ہے، ہمیشگی کا ہوتا ہے،
इंसान को जब मोहब्बत होती है तो वो वक्ती नहीं होती है, बल्कि असल मोहब्बत हमेशगी वाली मोहब्बत, दवामियत वाली मोहब्बत होती है। इसी तरीके से हब्बुन के माना अरबी के अंदर गल्ला होता है। जिस तरीके से गल्ला हर इंसान की जरूरत है, कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, गल्ला इंसान की जरूरत है। इसी तरीके से मोहब्बत भी इंसान की जरूरत है। जिसके अंदर मोहब्बत ही नहीं, गोया कि वो इंसान ही नहीं है। और जिसके अंदर मोहब्बत ना पाई जाए, जो सख्त मिजाज होते हैं, आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत सख्त दिल होते हैं, सख्त मिजाज होते हैं, कोई उनको पसंद भी नहीं करता है। ये समझ लीजिए कि बस्ती वाले उनसे अपना बाइकाट भी कर देते हैं। तो जिस इंसान के अंदर मोहब्बत हो, मोहब्बत ना हो, वो इंसान भी नहीं माना जाता है, बल्कि वो जानवरों से भी ज्यादा गैर गुजरा समझा जाता है। कम से कम जानवरों को मोहब्बत तो होती है। शेर जैसा दरिंदा जानवर अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, सांप जैसा जहरीला जानवर भी अपने बच्चे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मगर जिस इंसान के अंदर मोहब्बत नाम की चीज ना हो, वो इंसान भी इंसानों की बरादरी से खारिज हो जाता है, इंसान की बरादरी से निकल जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। मोहब्बत के अंदर सफाई है, मोहब्बत के अंदर इस्तिक़रार है, और मोहब्बत के अंदर मोहब्बत ये जरूरत है कि मैंने अरबी के कायदे के लिहाज से आपको बताया है। मोहब्बत होनी चाहिए। हम सब मोहब्बत करते हैं। किसी को अपनी मां से मोहब्बत होती है, होनी चाहिए। किसी को अपनी बहन से मोहब्बत होती है, होनी चाहिए। किसी को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, अच्छी बात है। किसी को अपनी बीवी से मोहब्बत होती है, करनी चाहिए। किसी को वालिद से मोहब्बत होती है, होनी चाहिए। लेकिन एक नुक्ता याद रखिए, इस मोहब्बत का जो ताल्लुक है, इस मोहब्बत का ताल्लुक हमारे ईमान से और हमारे अकीदे से नहीं है। मां से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, बेटी से मोहब्बत जरूरी चीज है, मगर इसका ताल्लुक हमारी शरीयत, इसका ताल्लुक हमारे ईमान से नहीं है। मगर मोहब्बत रसूल, नबी की मोहब्बत का ताल्लुक बिल्कुल डायरेक्ट, इसका कनेक्शन हमारे ईमान से है, हमारे अकीदे से है। आइए बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 15 देख लीजिए। हजरत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि लोगों, तुमने कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अलगर्ज तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगे। यानी कि जो अल्लाह के नबी से प्यार ना करे, अल्लाह के नबी से मोहब्बत ना करे, वो हकीकी माना में मोमिन और मुसलमान नहीं है। तो इस मोहब्बत का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ईमान से। तो नबी की मोहब्बत ये ईमान का एक जुज है। अच्छी चीज याद रखिए, हम ये तो सुनते हैं मोहब्बत रसूल की, नबी से मोहब्बत करना चाहिए, मगर हम नबी से मोहब्बत क्यों ना करें, जबकि आप अंदाजा लगाइए कि हमारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस चीज को बयान क्यों नहीं किया जाता है? हमारे नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करते थे, इस चीज को बयान हम क्यों नहीं करते हैं? आइए मुस्लिम शरीफ की वो हदीस अपने सामने रखिए और देखिए कि हमारे महबूब को हमसे कितना प्यार है। क़यामत का मैदान होगा, हदीस के अंदर आता है, हुफातन औरातन गुरला, सारे लोग मैदान महशर में, क़यामत के मैदान में होंगे, और किस हाल में? हुफातन, नंगे होंगे, औरातन, जूता ना होगा, चप्पल नहीं होगी, गुरला, और गैर मख्तून होंगे। दुनिया के अंदर हमारे खतने हो जाते हैं, मगर क़यामत के दिन हमारे खतने नहीं होंगे, क़यामत के दिन हम गैर मख्तून होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन हुफातन औरातन गुरला, कपड़े पर जिस्म की धज्जिक, जिस्म पर एक भी कपड़े का रेशा ना होगा। दुनिया में बड़ी कीमती कीमती चप्पलें पहनते हैं, मगर क़यामत के दिन हमारे पांव नंगे होंगे, उन पर कोई चप्पल ना होगी, और सारे इंसान गैर मख्तून होंगे। तदनु शम्सा, सूरज इतना करीब आ जाएगा, हाथ उठा लो तो हाथ सूरज से छुल जाएगा। अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं,
کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوگا, کوئی کٹنے تک شرابور ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا, اور کوئی کندھے تک ڈوبا ہوا ہوگا. اور اس پسینے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ پسینہ کتنا گرم ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح آگ کے اوپر کڑھائی میں تیل ابلتا ہے وہ پسینہ بھی ابل رہا ہوگا, وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا. قیامت کی میدان کی سختی کا یہ حال ہوگا. لوگ دوڑے دوڑے حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آئے آدم تم تو سب سے پہلے نبی ہو, آئے آدم تم ساری دنیا کے لوگوں کے باپ ہو, آئے آدم تم سارے نبیوں کے باپ ہو, آئے آدم آج ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دو, آج اللہ سے درخواست کر دو, آج اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کر دو. آئے آدم تم تو سب سے پہلے نبی ہو, تمہیں تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, آئے آدم تم اللہ سے ہماری سفارش کر دو. حضرت آدم کہیں گے قد غضب اليوم غضبا, لوگوں آج میرا رب بہت زیادہ خیز و غضب میں, آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں, اور آج سے پہلے وہ کبھی اتنا زیادہ غصہ نہیں ہوا. ارے تمہاری سفارش تو دور کی چیز ہے, نفسی آج میری جان کے بھی لانے پڑے ہوئے. مجھے یاد ہے اللہ نے مجھے منع کیا تھا آئے آدم جنت میں اس درخت کے قریب بھی نہ جانا, مگر میں نے تو اس درخت کا پھل کھا لیا تھا, لا تقربا هذه الشجرہ, لیکن میں اس پیڑ پر گیا اور میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا. نفسی نفسی آج مجھے بھی ڈرے کہیں اس غلطی کی وجہ سے آج مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈال دے. جاؤ جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں, اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری, جاؤ جاؤ میرے پاس سے دفع ہو جاؤ, میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں. آئے آدم تم بتاؤ کہاں جائیں؟ حضرت آدم کہیں گے ایسا کرو نوح کے پاس چلے جاؤ, شاید کہ وہ تمہاری مدد کر دیں. وہ حضرت نوح کے پاس آئیں گے, اے نوح انت اول الرسول, آپ تو سب سے پہلے رسول ہیں. ایک چیز اور یاد رکھیے, حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ سب سے پہلے رسول تھے, اور حضرت آدم جو تھے وہ رسول نہیں تھے. نقطہ یاد رکھیے گا, حضرت آدم سب سے پہلے نبی تھے اور نوح سب سے پہلے رسول تھے. نبی کس کو کہتے ہیں, رسول کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے رسول کہتے ہیں جس کو کتاب ملی ہو, جس کو شریعت ملی ہو. رسول کہتے ہیں جس کو اللہ نے صحیفہ دیا ہو, شریعت ملی ہو, کتاب ملی ہو. اور نبی کہتے ہیں جس کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی ہو, جس کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی ہو بلکہ اللہ کی طرف سے وہی اس کے اوپر آتی ہو, وہی الہام ہوتا ہو, مگر اللہ نے اس کو کتاب نہیں دی ہو. رسول کہیں گے جس کو کتاب ملی ہو, اور نبی کہیں گے جس کو کتاب نہ ملی ہو. ایک نقطہ اور یاد رکھیے, ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے. حضرت آدم صرف نبی تھے, رسول نہیں تھے, اور حضرت نوح جو تھے وہ سب سے پہلے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے. آپ میری بات کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر لڈو مٹھائی ہوتی ہے مگر ہر مٹھائی لڈو نہیں ہوتی ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے. انت اول الرسول, آئے لو تم تو سب سے پہلے رسول ہو, تم نے تو 950 سال تک تبلیغ کی ہے, تم نے تو اللہ کے دین کو 950 سال تک اس کے لیے تم نے محنت کی ہے. آئے نوح آج ہم تمہارے پاس آئے ہیں, آج اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دو. آئے نوح آج رب سے ہماری سفارش کر دو. آئے نوح آج اللہ سے ہمارے لیے درخواست کر دو, آج اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کر دو. حضرت نوح کہیں گے آئے لوگوں, آئے میرے بچوں, مجھ سے دنیا میں غلطی ہو گئی تھی, اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ مشرکوں کی سفارش نہ کرنا, مگر میرا بیٹا ڈوب رہا تھا اور وہ مشرک تھا, میں نے تو اللہ سے اس کی سفارش کر دی تھی. ان ابنی من اہلی, میں نے اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کر دی تھی اور مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, دنیا میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. جاؤ جاؤ میں
تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں. نفسی نفسی, آج میری بھی جان کے نالے پڑے ہوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو اس غلطی کی وجہ سے آج اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. جاؤ جاؤ, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں. سلم سلم, آئے اللہ مجھے بخش دے, آئے اللہ مجھے بخش دے. حضرت نوح قیامت کے میدان میں دعا کر رہے ہوں گے, آئے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اذهبوا الى غیری, لوگوں جاؤ جاؤ میرے پاس سے جدا ہو جاؤ, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. آئے نوح آپ بتائیے ہم کہاں جائیں؟ حضرت نوح کہیں گے ایسا کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. وہ دوڑے دوڑے ابراہیم کے پاس آئیں گے. آئے ابراہیم تم تو اللہ کے دوست ہو, اللہ نے تمہیں خلیل اللہ کہا ہے, تم نبی ہو. آئے ابراہیم تم اللہ سے سفارش کر دو, اللہ نے تمہیں اپنا دوست بنایا تھا. حضرت ابراہیم کہیں گے آئے لوگوں مجھ سے دنیا میں ایک غلطی ہو گئی تھی, میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے, 3 جھوٹ, اور مجھے ڈرے کہیں ان تینوں جھوٹوں کی وجہ سے آج میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے, صرف 3. غور کیجیے, حضرت ابراہیم نے صرف 3 جھوٹ بولے اور قیامت کے میدان میں اتنا ڈر رہے ہیں, اور آج ہم 300 جھوٹ بولے تب بھی ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. ہر روز 300 جھوٹ بولے, ہر گھنٹے ہر منٹ بولے, تب بھی ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. پوری لائف میں, پوری زندگی میں حضرت ابراہیم نے کہا میں نے صرف 3 جھوٹ بولے ہیں, اور دیکھا جائے تو در حقیقت وہ جھوٹ بھی نہیں تھے, وہ بظاہر تو جھوٹ تھے مگر فی الحقیقت وہ جھوٹ نہیں تھے. اسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے توریہ. آئیے وہ 3 جھوٹ کون سے تھے پہلے یہ در سمجھ لیجئے, بات آ گئی یہ بھی بتا دوں. گاؤں والے کہنے لگے آئے ابراہیم چلو میلے میں چلتے ہیں, موج مستی کریں گے, تفریح کریں گے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا نہیں تم جاؤ, میں آج بیمار ہوں, میں مریض ہوں, میری طبیعت خراب ہے. مگر حضرت ابراہیم مریض نہیں تھے, حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے. کہا تم جاؤ میں بیمار ہوں. یہ حضرت ابراہیم کا پہلا جھوٹ تھا جو انہوں نے اپنی لائف میں اپنی پوری زندگی میں بولا تھا, پہلا جھوٹ. اور دوسرا جھوٹ کون سا تھا؟ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کے ساتھ جا رہے ہیں. مصر کا بادشاہ تھا, اس نے پتہ کروایا ذرا اس آدمی سے پوچھو یہ عورت کون ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن ہے, جبکہ حضرت سارا ابراہیم کی بیوی تھی. حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا یہ میری بہن ہے. یہ حضرت ابراہیم کا ایک جھوٹ اور تھا. اور تیسرا جھوٹ حضرت ابراہیم کا یہ تھا جب بستی والے میلے سے گھوم کر آئے, دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں, سارے معبود چکنا-چور ہیں, اور حضرت ابراہیم نے کلہاڑی بڑے معبود کی گردن میں ٹانگی ہوئی تھی. جب بستی والے کہا ابراہیم یہ میرے بتوں کا حال کس نے کیا, تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا ان کے بڑے نے کیا, ان کے بڑے نے کیا, اس سے پوچھو. یہ 3 جھوٹ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں اپنے پورے جیون میں بولے تھے. اسے عربی کے اندر توریہ کہا جاتا ہے. یہ بظاہر تو جھوٹ لگ رہے ہیں مگر حقیقت میں جھوٹ نہیں. آئیے اس کی حقیقت دیکھتے ہیں. پہلا جھوٹ, گاؤں والے کہتے ہیں چلو ابراہیم میلے میں چلتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں, جاؤ میں نہیں جاؤں گا. مطلب یہ نہیں کہ مجھے بخار آ رہا ہے, مطلب یہ نہیں کہ میرا سر درد کر رہا ہے, مطلب یہ نہیں مجھے زکام اور بخار ہو رہا ہے, مطلب یہ ہے میں بیمار ہوں تمہارے گناہوں سے, میں بیمار ہوں تمہارے شرک سے, میں بیمار ہوں تمہاری خرافاتوں سے, میرا دل غمگین ہے تمہارے گناہوں سے, تمہارے شرک سے, تم اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک کر رہے ہو, میرا دل تمہارے ان کاموں سے بیمار ہے. مطلب یہ تھا حضرت ابراہیم کے کہنے کا. اور جب لوگ میلے سے لوٹ کر آئے, کہا ابراہیم ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تو ان کے بڑے نے توڑا ہوگا, یعنی ان کا بڑا میں ہوں. ان بتوں کی میرے سامنے کیا اوقات ہے, ان بتوں کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے, ان کے بڑے نے.
یہ مجھ سے بڑے یہ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا بڑا تو میں ہوں، میں نے توڑا ہے. لگ رہا ہے بظاہر جھوٹ، مگر در حقیقت یہ جھوٹ نہیں ہے. اور جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو مصر کے اندر ایک ایسا بادشاہ تھا، اس کو جب معلوم چلتا تھا کوئی میاں بیوی وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ شوہر کو قتل کر دیتا تھا اور بیوی کو اپنی رکھیل بنا لیتا تھا. حضرت ابراہیم نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے. اور دیکھا جائے اس وقت اس پورے خطے میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے اور ان کی بیوی سارا مومنہ تھی. ایمانی رشتے سے دونوں بھائی بہن تھے، ایمانی رشتے سے دونوں بھائی بہن تھے. اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے. یہ بظاہر تو جھوٹ ہے مگر در حقیقت جھوٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور مکے کے لوگوں نے اعلان کر دیا جو محمد کو پکڑ کر لائے گا اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا. ایک آدمی نے ابو بکر کو تو پہچان لیا مگر اللہ کے نبی کو نہیں پہچان پایا. کہتا ہے ابو بکر یہ آدمی تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا یہ میرے ہادی ہیں، مجھے گائیڈ کرنے والے ہیں. اس وقت راستوں کا علم بہت کم لوگوں کو ہوتا تھا تو لوگ اپنے ساتھ ہادی رکھا کرتے تھے، گائیڈ رکھا کرتے تھے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ سمجھا کہ یہ راستہ دکھانے کا ہادی ہے، گائیڈ کرنے کا. مگر حضرت ابو بکر کے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ دین میں میری رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ دین میں میری گائیڈ کرنے والے ہیں. تو یہ توڑیا ہوتا ہے بظاہر جھوٹ ہو مگر در حقیقت جھوٹ نہ ہو. میرے پیارے ساتھیوں حضرت ابراہیم نے ایسا جھوٹ بولا جو در حقیقت جھوٹ نہیں تھا. تب بھی حضرت ابراہیم اتنا ڈر رہے ہیں، آئے لوگوں جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں. میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، مجھے ڈر ہے کہیں میں ان غلطی کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. وہ کہیں گے آئے ابراہیم تم ہی بتا دو کس کے پاس جائیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. آئے موسیٰ تم اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، آئے موسیٰ تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، آئے موسیٰ تم اللہ سے سفارش کر دو، آئے موسیٰ تم اللہ سے درخواست کر دو. آئے موسیٰ دیکھو آدم نے منع کر دیا، نوح نے منع کر دیا، ابراہیم نے منع کر دیا، اب تم اللہ سے سفارش کر دو. حضرت موسیٰ کہیں گے لوگوں میں نے دنیا میں مرڈر کر دیا تھا، میں نے دنیا میں قتل کر دیا تھا اور مجھے ڈر ہے کہیں اس قتل کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. جاؤ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. حضرت موسیٰ چونکہ بہت طاقتور تھے، ایک قبطی شخص تھا جو فرعون کے قبیلے سے تھا. حضرت موسیٰ نے اس کو گھوسا مار دیا. اب اپنے لحاظ سے حضرت موسیٰ نے گھوسا مارا تھا لیکن وہ بہت زیادہ طاقتور تھے. جیسے ہی گھوسا مارا وہیں پر وہ آدمی ڈھیر ہو گیا، وہیں پر مر گیا. غیر ارادی طور پر اس کا قتل ہوا. حضرت موسیٰ نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، موسیٰ کا گھوسا ایسا پڑا کہ وہ فوراً وہیں پر مر گیا. میرے پیارے ساتھیوں حضرت موسیٰ کہیں گے مجھ سے دنیا میں قتل ہو گیا تھا، جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں. آئے موسیٰ تم ہی بتا دو ہم کس کے پاس جائیں. حضرت موسیٰ کہیں گے ایسا کرو تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دو. حضرت عیسیٰ بھی منع کر دیں گے، لوگ جاؤ مجھ سے میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. نفسی نہ جانے میرا کیا ہوگا، آج میری بھی جان کے نالے پڑے ہوئے ہیں، آج میں بھی پریشان ہوں. ایسا کرو تم اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ. لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ آج سے پہلے کسی نے اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ مجھے سر اٹھانے کا حکم دے گا اور میں کچھ لوگوں کی جنت میں سفارش کرواؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو ہمارے نبی کو ہم سے کتنی زیادہ محبت ہے. ارے جو نبی قیامت کے میدان میں بھی ہماری سفارش کرے، جہاں آدم جیسا نبی بھی کہہ رہا ہوگا نفسی نہ جانے میرا کیا ہوگا، جہاں نوح جیسا پیغمبر بھی کہہ رہا ہوگا نفسی آئے اللہ میری جان، جہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی آئے اللہ میری جان، جہاں موسیٰ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی آئے
اللہ میری جان, جہاں عیسیٰ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی آئے اللہ میری جان, وہیں پر ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی, آئے اللہ میری امت, آئے اللہ میری امت کو بخش دے, آئے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. تو ہم اپنے نبی سے کیوں نہ محبت کریں جب ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی معراج پر گئے, لوٹے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ملے. حضرت موسیٰ چونکہ تجربے کار نبی تھے, حضرت موسیٰ نے کہا محمد کہ اللہ نے آپ کی امت پر نمازیں فرض کی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں 50 ٹائمز, 50 ٹائم کی نماز دی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں محمد یہ 50 ٹائم کی نمازیں بہت زیادہ ہے, جائیے اللہ کے پاس جائیے اور کچھ نمازیں کم کروائیے, کچھ کنسیشن کروائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ اللہ کا تحفہ ہے 50 نمازوں کا جو اس نے مجھے دیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو واپس کر دوں. نہیں, ہرگز نہیں, میں نہیں جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا, حضرت موسیٰ کہتے ہیں محمد میں آپ سے بھی زیادہ امت کے بارے میں تجربہ رکھتا ہوں, مجھے امت کے بارے میں آپ سے زیادہ تجربہ ہے. میری امت فقط 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی, آپ کے لیے, آپ کی امت کے لیے 50 ٹائم کی نماز بہت زیادہ ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھ پائے گی تو آپ کی امت کو گناہ ملے گا. آئے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا سوال ہے. جیسے ہی امت کا نام آیا میرے نبی گئے اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہے, اگر تو کچھ کم کر دے, کچھ تخفیف کر دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. اللہ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا, 10 نمازیں کم ہو گئی. اللہ کے نبی لوٹ رہے ہیں, پھر حضرت موسیٰ مل گئے, فرمایا کتنی بچی, کہا اللہ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا ہے, 40 نمازیں باقی رہ گئی ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا آئے محمد یہ 40 نمازیں بھی بہت زیادہ ہے, جائیے کچھ اور نمازیں کم کروا لیجئے, یہ آپ کی امت کا سوال ہے. جیسی امت کا نام آیا میرے نبی پھر گئے, آئے اللہ یہ 40 بھی بہت زیادہ ہیں, کچھ اور کنسیشن کر دے, کچھ اور کمی کر دے, کچھ اور تخفیف کر دے. اللہ نے 10 نمازوں کو اور کم کر دیا. پھر آئے, کہا کتنی بچی, نبی اکرم نے فرمایا 30 بچی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ, جائیے اور کم کروائیے. آپ پھر گئے, 10 کم ہو گئی. پھر لوٹے, موسیٰ نے پھر بھیجا, پھر جائیے, 10 نمازیں بچ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیے, آخر میں 5 نمازیں بچ گئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے محمد میری امت 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی, یہ 5 ٹائم کی نماز بھی آپ کی امت پر بہت زیادہ شاق, بہت زیادہ مشکل ہے, جائیے کچھ نمازیں اور کم کروا لیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے موسیٰ قسم ہے مجھے رب کے عزت و جلال کی, اب میں نہیں جاؤں گا, مجھے بار بار اپنے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے. اسی دوران غیب سے آواز آتی ہے آئے میرے نبی آپ ہماری رحمت سے نا امید ہو گئے, اگر آپ ایک مرتبہ اور چلے جاتے تو ہم اور نمازیں کم کر دیتے, مگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو جائیے. 5 ٹائم کی نماز قیامت تک آپ کی امت پر فرض کی جاتی ہے, اور 5 ٹائم کی نماز فرض ہو گئی. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک چکر اور ماراتے کتنا اچھا ہوتا ہے نا, صبح پڑھ لو شام پڑھ لو 20 کی گول. لیکن ایک بات بتاؤں, جس کو پڑھنا ہوتی ہے وہ 5 ٹائم کی پڑھتا ہے, اور نہیں پڑھنے والے ایک وقت کی بھی نہیں پڑھ پاتے. پڑھنے والے تہجد گزار بھی آپ کو مل جائیں گے, تہجد کی بھی پڑھتے ہیں, اور نہیں پڑھنے والے تو بغیر جمعے کی اور عید بقرعید کی بھی نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو یہ تو آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیتیں کیا کہہ رہی ہیں. اس حدیث سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں جیسی امت کا نام آیا میرے نبی گئے, آئے اللہ اور کم کر دے, اور 50 سے 5 کروائی. یہ نبی کی محبت نہیں امت کے ساتھ تو اور کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے لولا نشق علی امتی لامرت بالسواک عند کل صلاۃ, اگر میری امت پر یہ شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا, گویا کہ مسواک فرض ہو جاتی. مگر یہ سب نہیں کر سکتے اور لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, اس لیے نبی نے مسواک کو فرض نہیں کیا. یہ نبی کی محبت نہیں امت کے ساتھ تو اور کیا ہے. ایک صحابی مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں, مغرب کی نماز دیکھیے نبی اپنی امت کے لیے کتنی آسانی لے کر آئے تھے, کتنی محبت کرتے تھے. ایک صحابی مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں, اور مغرب کی نماز میں انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد
سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی. سورہ بقرہ پڑھنے لگے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک صحابی پیچھے کھڑے ہوئے تھے. مغرب کی نماز کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا چاہیے. سورہ ناس, فلق, تبت یدا ابی لہب, سورہ اخلاص, سورہ کوثر, ہلکی تلاوت ہو, ہلکی قرات ہو, مختصر ہونی چاہیے. اور یہ جو امام صاحب تھے یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. ایک صحابی پیچھے موجود تھے, دیکھا ہاں 2.5 پارے کی سورت پڑھنا ہے, 2.5 پارے کی سورت مغرب کی نماز میں. انہوں نے وہیں پر نیت توڑی اور اپنے گھر پر بھگ گئے, گھر چلے گئے. اللہ کے نبی کو خبر پہنچی. اللہ کے نبی ایک صحابی مغرب کی نماز چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. آپ نے صحابی کو طلب کیا, بلایا, کہا پتہ چلا ہے کہ آپ مغرب کی نماز چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, دوران رکعت چلے گئے تھے. کہا اللہ کے نبی اس میں قصور میرا نہیں ہے, قصور اس امام صاحب کا ہے. اللہ کے نبی مغرب کی نماز تھی اور یہ سورت بقرہ لے کر کھڑے ہو گئے, 2.5 پارے کی سورت. آپ نے کہا سورہ مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا چاہیے. یہ 2.5 پارے کی سورت پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے صحابی کو ڈانٹا. کس کو؟ جو نماز چھوڑ کر بھاگ گئے تو ان کو نہیں, جو نماز پڑھا رہے تھے ان کو ڈانٹا. اور فرمایا کیا تم اس خوشی پر فساد پھیلانا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ سنو, جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ, کیونکہ تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہوتے ہیں, تمہارے پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں, تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں. جب تم نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھایا کرو, اور جب بذات خود پڑھنا ہے تو جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو, مگر جب امامت کراؤ تو نماز ہلکی پڑھاؤ. یہ میرے پیارے ساتھیوں, نبی کی محبت نہیں امت کے ساتھ تو اور کیا ہے, نبی کا پیار نہیں امت کے ساتھ تو اور کیا ہے. تو آئیے محبت رسول, جب ہمارے نبی کو ہم سے اتنی محبت ہے تو ہمیں بھی نبی سے محبت کرنا چاہیے. محبت. اب سوال یہ ہے کہ محبت کیسے کی جائے. میں محبت کو 3 حصوں میں بانٹ سکتا ہوں. کیسے؟ ابو لہب نے نبی سے محبت کی یا نہیں کی؟ کی. ابو طالب نے نبی سے محبت کی یا نہیں کی؟ کی. اور صحابہ کرام نے نبی سے محبت کی. ابو لہب نے کی, ابو طالب نے کی, صحابہ نے کی. محبت تینوں کر رہے ہیں, مگر کیا جنت میں تینوں جائیں گے؟ نہیں. صحابہ نے محبت کی, ابو طالب نے کی, ابو لہب نے کی, مگر جنت میں صرف صحابہ جائیں گے, ابو طالب اور ابو لہب نہیں جا سکتے. ابو لہب کتنی محبت کرتا تھا. اللہ کے نبی کی ولادت ہوتی ہے, عبداللہ کے گھر میں محمد نام کا بچہ پیدا ہوا. مارے خوشی میں ابو لہب مکے کی گلیوں میں چیختا ہوا اور مارے خوشی کے چلاتا ہوا جا رہا ہے, آئے لوگوں آج میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے, آئے لوگوں آج میری بھابھی گلرگا ہوا ہے, آئے لوگوں آج میرے گھر میں میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. اور ہمارے خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو بھی آزاد کر دیا تھا, اس نے اپنے غلام کو بھی آزاد کر دیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو یہ اہل حدیث جشن نہیں مناتے ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے تو شیطان چیخا تھا. جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی وہ دن شیطان کے اوپر بہت مشکل تھا, اس دن شیطان چیخ رہا تھا. گویا کہ نبی کی ولادت کے دن یہ اہل حدیث, یہ وہابی اگر جشن نہ منائے, عید نہ منائے اور چیخے چلائے, گویا کہ یہ شیطان کا کام کر رہے ہیں. اچھا چلو مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو اگر ہم خوشی نہ منائیں, اگر ہم خوشیاں نہ بنائیں تو ہمارا کام شیطان کا کام ہے. اگر دیکھا جائے 12 ربیع الاول کو جشن منایا جائے, 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائی جائے تو یہ کام بھی تو ابو لہب کا کام ہوتا ہے. اس نے بھی تو خوشی منائی تھی, اس نے بھی تو جشن منایا تھا, بچ کے کوئی نہیں جا سکتا ہے. ابو طالب کو بھی نبی سے محبت تھی. آپ 8 سال کے ہوئے, آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا اور ابو طالب پرورش کر رہے ہیں. آپ بڑے ہوتے چلے گئے, مکے کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو. آئے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو, وہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے. شام ہوتی ہے, اللہ کے نبی آئے, ابو طالب کہتے ہیں آئے میرے بھتیجے تم یہ کیا کر رہے ہو, مکے والے میرے پاس آ رہے ہیں. آئے بھتیجے جو تم کر رہے ہو اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے چاچا
چاچا اگر یہ مکے کے لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں رب کی توحید کی دعوت سے نہیں ہٹوں گا. ابو طالب کو ابھی اتنا جوش آیا, کہنے لگے آئے میرے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر, تیرے راستے میں جو آئے گا میں اس کو بتاؤں گا, میں اس کی خبر لے لوں گا. کچھ دن کے بعد پھر مکے کے لوگ آتے ہیں, آئے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے. ابو طالب کہتے ہیں میرے بھتیجے کو اگر ہاتھ بھی لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. غور کیجئے, محبت تو ابو طالب بھی کر رہے ہیں مگر ایمان نہ لائے جہنم میں جائیں گے, ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. مگر صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے, صحابہ نے نبی کی سنت پر عمل کیا. پتا چلا صرف دل سے محبت کر لینا یہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے جو نبی نے کہا ہے اس پر عمل کیا جائے, متبع نبی کی اتباع کی جائے, نبی کی سنت کی پیروی کی جائے. یہی محبت کا اصل مطلب ہے. محبت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اتباع کی جائے, اتباع سنت, یہی محبت کا اصل مطلب ہے. کوئی انسان بس دل میں نبی کی محبت رکھے, محبت نبی کا نام آئے تو جھوم جائے, نبی کا کام آئے تو گھوم جائے, یہ محبت نہیں چلے گی. یہ محبت نہیں, محبت کا مطلب ہے عمل کرنا, اتباع سنت, یہ محبت ہے. سر کیسی محبت کی جائے؟ صحابہ کرام کی طرح. آئیے ذرا صحابہ کی محبت کے چند واقعات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے, حضرت عمر خلیفہ ہیں. حضرت عباس جو کہ نبی کے چاچا ہیں, ان کے گھر پر کچھ مہمان آئے. حضرت عباس نے کہا مہمانوں تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ انہیں کبوتر کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا. حضرت عباس اپنے گھر کی چھت پر گئے اور کچھ کبوتروں کو پکڑا. اس وقت چھت مٹی کی ہوا کرتی تھی اور مٹی کے اندر خون وغیرہ جم جایا کرتا تھا. حضرت عباس گھر کی چھت پر گئے اور کچھ کبوتروں کو ذبح کیا اور ذبح کرتے میں جو خون نکلا وہ ان کی کچی چھت پر جم گیا. حضرت عباس نے کھانا بنایا, اپنے مہمانوں کو کھلایا. کچھ دن کے بعد جب برسات کا موسم آیا, بارش کا سیزن آیا اور جب بارش ہونے لگی, بارش جب حضرت عباس کی گھر کی چھت پر پڑی, بوندیں پڑی, پانی پڑا, تو جو خون مٹی میں جذب تھا وہ خون پانی میں مل کر حضرت عباس کے پرنالے سے نیچے گرنے لگا اور اس پرنالے کا پانی مسجد نبوی میں آنے لگا اور مسجد نبوی کے نمازیوں کے کپڑوں کو خراب کرنے لگا. لوگوں نے حضرت عباس سے شکایت کی, عباس آپ کے پرنالے سے ایسا معاملہ ہو رہا ہے, خون آتا ہے, ہم نماز میں ہوتے ہیں, رکوع سجدے میں ہوتے ہیں, بارش ہوتی ہے اور وہ پانی خون ہمارے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے. حضرت عباس نے کوئی توجہ نہ دی. صحابہ نے پھر کہا, حضرت عباس نے کوئی توجہ نہیں دی. کچھ دن گزر گئے, حضرت عمر فاروق جو کہ امیر المومنین مدینے کے اندر آئے, مسجد نبوی میں نماز پڑھی, صحابہ سے ملاقات ہوئی. صحابہ نے شکایت کر ڈالی, آئے امیر المومنین عباس کا پرنالہ یہ لگا ہوا ہے, بارش کے مہینے میں بارش پانی مسجد نبوی میں آتا ہے اور ہمارے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے. حضرت عمر نے کہا جاؤ ذرا عباس کو طلب کرو, عباس کو بلا کر لے کر آؤ. امیر المومنین بلا رہے ہیں. صحابہ عباس کے گھر پر گئے مگر گھر پر تالا لگا ہوا تھا. حضرت عباس گھر پر موجود نہ تھے. حضرت عباس کہیں پر گئے ہوئے تھے, حضرت عباس گھر میں نہیں ملے. صحابہ لوٹ آئے, کہا عمر وہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے. دوسرا دن ہوتا ہے, حضرت عمر نے کہا جاؤ ذرا پھر دیکھ کر آؤ, بلا کر لے کر آؤ. صحابہ گئے مگر حضرت عباس پھر اپنے گھر میں نہ ملے. تیسرا دن ہوتا ہے,
حضرت عمر نے کہا جاؤ ذرا عباس کو بلا کر لے کر آؤ. پھر حضرت عباس اپنے گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت عمر نے کہا ایسا کرو عباس کے پرنالے کو توڑ دو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں عباس کے پرنالے کو ختم کر دو. امیر المومنین نے حکم دیا, صحابہ نے حکم کی تعمیل کی اور عباس کے پرنالے کو توڑ دیا. 3-4 دن کے بعد جب حضرت عباس مدینہ آئے اور اپنے گھر میں داخل ہونے والے تھے, اپنے ٹوٹے ہوئے پرنالے کو دیکھا. ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ لوگوں سے پوچھنے لگے میرے اس پرنالے کو کس نے توڑا ہے, میری اجازت کے بغیر اس کو کس نے ختم کیا ہے. صحابہ کہتے آئے عباس, امیر المومنین آئے تھے, 3 دن تم کو تمہارے گھر پر دکھایا مگر تم اپنے گھر میں موجود نہیں تھے. پھر امیر المومنین نے حکم دیا اور ہم نے تمہارے پرنالے کو توڑ دیا, ہم نے امیر المومنین کے حکم پر کیا ہے. کہا اچھا یہ ماجرا ہے. اس وقت مدینے کے گورنر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عباس جاتے ہیں اور مدینے کے گورنر ابی بن کعب کی عدالت میں امیر المومنین عمر فاروق کے خلاف کیس درج کرتے ہیں. کس کے خلاف؟ خلیفۃ المسلمین کے خلاف. حضرت عمر فاروق کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا, کیس دائر کر دیا. غور کریے, کون عمر صرف عرب کے امیر نہیں ہیں, مصر کے بھی امیر ہیں, عراق کے بھی امیر ہیں, ساری مسلم کنٹریز کے خلیفہ ہیں, ان کے خلاف ایک کیس درج کر دیا. حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کو ایک لیٹر لکھ کر بھیجا, آئے عمر فاروق آپ کو فلاں تاریخ میں فلاں دن میرے کورٹ میں حاضر ہونا ہے, میری عدالت میں حاضر ہونا ہے, کیونکہ آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. تاریخ آئی, دن آیا, حضرت عمر مدینہ آئے اور مدینے کی عدالت میں گئے. دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت عمر نے کہا میں امیر المومنین عمر ہوں. اندر سے آواز آتی ہے آئے عمر اپنے آگے امیر المومنین نہ لگاؤ, ابھی تم یہاں ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو, اپنے آگے امیر المومنین نہ لگاؤ. جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تب تک اپنے آگے امیر المومنین نہ لگانا, باہر چپ چاپ بیٹھ جاؤ. امیر المومنین حضرت عمر فاروق, آج کسی کو شہر کا ایم ایل اے بنا دیا جائے سمجھتا ہے وہ بھارت کا پردھان منتری وزیر اعظم بن گیا, ایک گاؤں کا مکھیا بنا دیا جائے سمجھتا ہے مکھیہ منتری اور پرائم منسٹر بن گیا. حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے, ایک ملک کے نہیں کئی ممالک کے امیر ہے. کیسے کہہ دیا اس نے عمر فاروق باہر بیٹھی ہے ابھی آپ. حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے. اب حضرت عباس آئے, دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ عباس نے کہا میں نبی کا چاچا عباس ہوں. اندر سے آواز آئی آئے عباس اپنے آگے نبی کا چچا نہ لگاؤ, تم بھی یہاں ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو, باہر بیٹھ جاؤ اور اپنے آگے نبی کا چچا نہ لگاؤ. کچھ دیر کے بعد جب عدالت کا دروازہ کھلا, کورٹ کا دروازہ کھلا, حضرت عمر داخل ہوئے, حضرت عباس داخل ہوئے. حضرت عمر اس کٹہرے میں کھڑے ہو گئے, حضرت عباس اس کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر اس کٹہرے میں موجود ہے, حضرت عباس اس کٹہرے میں کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے بولنا شروع کر دیا, حضرت عمر بولنے لگے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں, مدینے کے گورنر کہتے ہیں آئے عمر آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, مقدمہ عباس نے درج کروایا ہے, کیس عباس نے کیا ہے, پہلے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, پہلے عباس بولے گا پھر بعد میں آپ کو صفائی دینا ہے. آئے عباس بتاؤ کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں آئے مدینے کے گورنر, لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین عمر فاروق نے میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے پرنالے کو توڑ دیا ہے, اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت چھونا بھی جائز نہیں ہے. یہ امیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میرے پرنالے کو توڑوا دے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں آئے عمر تم کیا کہنا چاہتے ہو, تو
تم اس میں صفائی پیش کرو. حضرت عمر کہتے ہیں آئے مدینے کے گورنر, میں نے 3 دن اس کو اس کے گھر پر دکھوایا مگر عباس اپنے گھر میں نہ ملے. ان کا جو پرنالہ تھا اس سے مسجد نبوی کے نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے, کیونکہ پانی آتا تھا اور مسجد نبوی میں داخل ہوتا تھا اور سارے نمازیوں کے کپڑوں کو خراب کر دیتا تھا. اسی لیے میں نے اس کے پرنالے کو توڑوا دیا, میں نے اس کے پرنالے کو ختم کروا دیا. بہرحال کیس چلتا رہا, عدالت چلتی رہی اور اخیر میں نتیجہ یہ نکلا کہ مقدمہ حضرت عمر جیت گئے اور حضرت عباس مقدمہ ہار گئے. عمر جیت گئے, عباس ہار گئے. حضرت عمر نکلے, حضرت عباس نکلتے ہیں. عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے, حضرت عباس روتے جا رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں آئے عباس غم نہ کرو, آئے عباس دکھی نہ ہو, مجھے خوشی نہیں, میں مقدمہ جیت گیا ہوں. آئے عباس تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عباس کہتے ہیں آئے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مقدمہ ہار گیا اور تم مقدمہ جیت گئے. آئے عمر مجھے غم اس بات کا نہیں ہے میں مقدمہ ہار گیا اور تم جیت گئے, بلکہ عمر مجھے غم تو اس بات کا ہے کہ جس پرنالے کے لیے میرے بھتیجے نے محمد رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا آئے چاچا آپ اس پرنالے کو بناؤ, اپنے بھتیجے کے کہنے پر میں نے اس پرنالے کو بنایا تھا. آئے عمر تم نے میرے بھتیجے کے پرنالے کو توڑوا دیا, جس کا حکم میرے بھتیجے نے دیا تھا تم نے اس پرنالے کو توڑوا دیا. غم تو اس بات کا ستا رہا ہے, غم تو اس بات کا کھا رہا ہے. جب حضرت عمر نے یہ سنا محمد کے مدینے کی عدالت میں گئے اور ابی بن کعب سے کہتے ہیں آئے مدینے کے گورنر, آئے مدینے کے منصف, تیرا انصاف غلط ہے, تیرا فیصلہ غلط ہے. ارے فیصلہ تو عباس کے حق میں ہونا چاہیے. حضرت عمر عباس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس جگہ پر لے گئے اور عباس سے کہتے ہیں آئے عباس اس پرنالے کو بناؤ جس پرنالے کو میرے نبی نے بنوایا تھا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کریے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایسی محبت کرو, ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لے کر آئے تھے. کیسا ایمان تھا صحابہ کا, کیسی محبت تھی نبی سے, کہ آج ہمیں نبی سے ایسی محبت ہے, کیا آج ہمیں اپنے نبی سے ایسا پیار ہے. آج میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, ہونے دو. آج میرے نبی کو گالیاں دی جانے دو. مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتا ہے. جنگ بدر کا موقع ہے, ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں جنگ بدر میں ہوں, یہاں 313 ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر موجود ہے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں صفیں درست ہو رہی ہیں, جنگ کے لیے صف بندی ہو رہی ہے کہ میرے داہنے جانب سے ایک 15 سال کا لڑکا میرا دامن پکڑتا ہے اور کرتے کا دامن پکڑ کر کھینچتا ہے. میں نے دیکھا 15 سال کا بچہ ہے, نام ہے معوذ یا معوذ, دونوں اعراب ہیں. وہ کہتا ہے آئے میرے چاچا, آئے عبد الرحمن ابن عوف مجھے یہ بتائیے کہ سامنے کی بھیڑ میں ابو جہل کون سا آدمی ہے, مجھے ذرا ابو جہل کے بارے میں بتائیے, ابو جہل کون ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں اس 15 سال کے لڑکے کو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا, میرے دوسرے جانب سے ایک 12 سال کا لڑکا دامن پکڑتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں چچا بتائیے ابو جہل کون ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. میں نے کہا بھتیجو, آئے بچوں, تمہاری عمر 15 اور 12 سال کی ہے اور تم مکے کے سردار ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو. وہ بچے کہتے ہیں آئے عبد الرحمن میری ماں افرا نے کہا ہے وہ میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا, وہ میرے نبی کو ستایا کرتا تھا, اس نے میرے نبی کو بہت ستایا ہے, اس نے میرے نبی پر بہت ظلم کیا ہے. آپ بس اتنا بتا دے ابو جہل کون سا آدمی ہے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں سامنے جنگ کا لیڈر, جنگ کا کمانڈر ابو جہل, میں نے اس کی طرف اشارہ کیا,
میں نے کہا بچوں تم جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ تمہارے سامنے موجود ہے. عبد الرحمن ابن عوف کا کہنا ہے کہ میری زبان سے بس اتنا نکلا بچے میدان میں کود پڑتے ہیں, ایک نے اس کو گھوڑے سے نکالا, ایک نے تلوار ماری اور وہیں پر ابو جہل کا کام تمام کر دیا. اور مورخین لکھتے ہیں جب ابو جہل مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہتا جا رہا تھا ہائے میری بد نصیبی, ہائے میری بدقسمتی, میں مارا جا رہا ہوں تو ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں جنہیں ابھی جنگ لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے, اگر میں محمد کے ہاتھوں مارا جاتا مجھے اتنا غم نہ ہوتا, اگر میں عمر کے ہاتھوں مارا جاتا مجھے اتنا غم نہ ہوتا. میں ان دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں جنہیں ابھی جنگ کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. وہ ایسی کون سی چیز تھی کہ ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا؟ یہ نبی کی محبت تھی. میرے پیارے ساتھیوں, ایمان تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی میرے نامہ اعمال میں میرے نیک کام زیادہ نہیں ہیں, میری نیکیاں زیادہ نہیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بتا تو محبت کس سے کرتا ہے, پیار کس سے کرتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہمارے نوجوان آج کل خان صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں. خان صاحب سمجھے, بامبے والے خان صاحب, وہ بال کاٹیں گے تو ہمارے نوجوان بھی بال کاٹیں گے. ان کی پینٹ پیچھے سے پھٹی ہے تو ہمارے نوجوان بھی ان کی محبت میں پینٹ پیچھے سے پھاڑ رہے ہیں. محبت کس سے کر رہے ہیں؟ خان صاحب سے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اب خان صاحب سے محبت کرنے والوں اندازہ لگاؤ تم قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگے اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا. غور کیجئے نبی کی محبت ہوتی کیا ہے, نبی کا پیار, نبی سے محبت جس صحابہ نے پیش کیا ہے. ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ بن ابو عامر, وہ ان کی شب زفاف ہے, شادی کی پہلی رات ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے. نبی اکرم کا حکم آیا جہاد کے لیے. وہ صحابی ہٹتے ہیں, بیوی کہتی ہے حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ بن ابو عامر کہتے ہیں آئے بیوی اب میرے نبی کا حکم آ چکا ہے, میرے تیرے ساتھ نہیں رک سکتا ہوں. آئے میری بیوی میرے نبی کا حکم آ چکا ہے. حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی حنظلہ آپ شب زفاف منا رہے ہیں, آپ حالات ناپاکی میں ہیں, کم سے کم غسل کر جائیے. کہا میرے نبی کا حکم آ چکا ہے, اب میرے پاس غسل کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. نکل گئے اور جنگ میں شہید ہو گئے. صحابہ کو دفنایا جا رہا ہے. حضرت حنظلہ کا نمبر آیا, ابھی نبی کو معلوم نہیں ہے. نبی نے کہا حنظلہ کو بھی دفنا دو. بیوی آئی, کہا اللہ کے نبی رک جائیے, ابھی حنظلہ کو دفنانے کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی یہ میرے ساتھ ہم بستر تھے, یہ میرے ساتھ مجاہدت کر رہے تھے, آپ کا حکم آیا یہ ایسے ہی نکل آئے, انہوں نے غسل بھی نہیں کیا ہے اور اللہ کے نبی یہ ایسے ہی شہید ہو گئے. اللہ کے نبی اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئے. آپ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, کچھ دیر کے بعد کہتے صحابہ خوش ہو جاؤ, اس حنظلہ کو آسمان سے 70,000 فرشتے غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں. 70,000 فرشتے, اسی لیے صحابی کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ, فرشتوں نے جس کو غسل دیا. یہ ہوتی ہے نبی سے محبت, یہ ہوتا ہے نبی سے پیار. آج دین کا کام ہو, آج سنت کا کام ہو تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. زکات کا معاملہ ہو, صدقات کا معاملہ, بہت پیچھے نظر آتے ہیں. ارے ذرا میرے نبی سے پیار کرنے والوں کو دیکھو, میرے نبی کا حکم آیا صحابہ اپنے گھروں کے سامان لے کر آ جاؤ. حضرت ابو بکر گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے, حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے اور اللہ کے نبی کی خدمت کے سامنے رکھ دیا. حضرت ابو بکر کا سامان تھوڑا ہے, عمر کا سامان زیادہ ہے. آج عمر سوچ رہے ہیں آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا, آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یا عمر ما ترکت لأہلک, آئے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آدھا لے آیا آدھا چھوڑایا. اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. یا ابا بکر ما خلفت, ابو بکر تم نے کیا چھوڑا ہے؟ کہا آقا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں, تو جھاڑو مار کر لے آیا جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے. یہ محبت ہونی چاہیے, ایسا پیار ہونا
ہونا چاہیے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, کہا اللہ کے نبی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, آپ کا مہمان بن جاؤں, اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی. میرے نبی نے کہا صحابہ ذرا میری بیویوں کے گھروں میں پوچھ کر آؤ کھانے کے لیے کیا ہے. صحابہ گئے, پوچھا, تمام بیویوں کے گھروں سے آواز آئی صرف پانی موجود ہے اور کچھ بھی نہیں. کائنات کا سردار, کائنات کا امام, اور گھر میں صرف پانی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, رب کعبہ کی قسم ہے, میرے نبی سے بڑا متقی پورے کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. صرف پانی. نبی اکرم کہتے صحابہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے, کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا. ایک صحابی اٹھے, حضرت ابو طلحہ کا اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہوں. گھر لے گئے اور کہا بیوی گھر میں کھانا ہے. بیوی نے کہا کھانا تو ہے مگر صرف اتنا ہے کہ 2 معصوم بچے کھا سکتے ہیں. آئے ابو طلحہ اتنا بھی نہیں ہے کہ میں کھا لوں اور تم کھا لو, صرف ہمارے بچے کھا سکتے ہیں. حضرت ابو طلحہ کہتے بیوی بچوں کو بھوکا سلا دو, آج نبی کا مہمان آیا ہے, آج نبی کا مہمان آیا ہے ہمارے گھر پہ, بچوں کو بھوکا سلا دو, جاؤ بچوں کو سلا دو اور کھانا میرے اور مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو. اور ایک کام کرنا, جب میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر رکھ دینا, ہمارے بغل میں جو چراغ جل رہا ہو تم اس چراغ کو درست کرنے کے بہانے آنا اور بجھا کر چلی جانا. کہا کیوں؟ کہا بیوی اس لیے پلیٹ کھانے کی میرے اور مہمان کے سامنے موجود ہوگی, میں بھی کھانا کھاؤں گا, مہمان بھی کھانا کھائے گا, مگر جب تم بتی بجھا دو گی, جب تم دیا گل کر دو گی تو اس پلیٹ میں بھی کھانا کھاؤں گا, مگر میرے کھانے کی حالت یہ ہوگی, میرے کھانے کی ادا یہ ہوگی کہ میں خالی ہاتھ اس برتن میں لے جاؤں گا اور خالی ہاتھ اپنے منہ میں ڈالوں گا تاکہ مہمان کو یہ شک نہ ہو کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں, اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. یہ وہ صحابہ ہیں, نبی کے مہمان کے آگے اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلانا گوارا کر دیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگوں, تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ساری چیزوں سے زیادہ وہ اللہ سے, رسول سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے. صحابہ مدینے کے اندر آ گئے. مدینے کے اندر ایک کنواں تھا. حضرت عمر, حضرت عثمان نے اس کنویں کو خرید لیا. مسجد نبوی چھوٹی پڑنے لگی, حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے لیے جگہ بھی خرید لی. جیش اسرا کا موقع ہے, جنگ تبوک کا ٹائم ہے, جنگ ہونے والی ہے اور مسلمانوں کے پاس نیزے تو کمان نہیں, کمانے تو خنجر ہے, خنجر نہیں, خنجر ہے تو ڈال نہیں, کسی کے پاس گھوڑا ہے, کسی کے پاس اونٹ نہیں. نبی اکرم منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ کون ہے جو محمد کو 70 گھوڑے دے گا, جو محمد کو 70 گھوڑے دے گا تاکہ مسلمانوں کے لیے جنگ میں کام آ جائے. حضرت عثمان اٹھ کر کھڑے ہوئے, کہنے لگے آئے اللہ کے نبی میں آپ کو 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے دیکھا, فرمایا عثمان نہیں بیٹھ جاؤ, تم میرے روما خرید چکے ہو, مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید چکے ہو, نہیں اجلس بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان بیٹھ گئے. میرے نبی نے کہا اور کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا. حضرت عثمان پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے. نبی نے کہا عثمان نہیں بیٹھ جاؤ. پھر حضرت عثمان بیٹھ گئے. نبی نے کہا پھر کون, پھر حضرت عثمان اٹھتے ہیں. نبی نے کہا پھر کون, پھر حضرت عثمان اٹھے. نبی نے 7 مرتبہ کہا اور 7 مرتبہ حضرت عثمان اٹھتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں ما ذر عثمان, ما ذر عثمان, ما ذر عثمان ما عملا بعد اليوم قط یا عثمان اشهد لك بالجنہ. اے لوگوں سن لو, اگر آج کے بعد میرا عثمان رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام نہ کرے تب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا. آئے عثمان خوش ہو جا, نبی تو یہ جنت کی بشارت دیتے ہیں. غور کیجیے, نبی سے محبت, یہ پیار ہے, پوری دولت اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دی. میرے پیارے ساتھیوں, آج ضرورت ہے اپنے مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے بیوی بچوں سے زیادہ نبی سے محبت کریں. اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو لائٹیں جلائی جائیں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے یا محمد کے نعرے لگائے جائیں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹ کر ہیپی برتھ ڈے ٹو نبی اور محمد کہا جائے. یہ محبت کا مطلب نہیں ہے, یہ محبت کا معیار نہیں ہے. محبت کا مطلب ہے اتباع, محبت کا مطلب ہے پیروی, اطاعت رسول اور
اتباع سنت اور رسول اور اللہ کی اطاعت، یہ ہے اصل محبت کا منبع اور محبت کا معیار. آج ضرورت ہے نبی سے ایسی محبت کرنے کی. اور آئیے میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی کچھ باتیں میں کرتا چلوں. محبت کی ایسی قربانیاں صرف مردوں نے نہیں دی ہیں، مردوں نے دی ہے، اس بات کو نہیں جھٹلایا جاتا، صحابہ نے دی ہے، لیکن عورتیں بھی اس میں پیچھے نہیں رہی، صحابیات بھی پیچھے نہیں رہی. جنگ احد کا واقعہ ہے، جنگ احد چل رہی ہے، مسلمان جنگ احد میں شریک ہیں. ایک عورت ہے، نام ہے دیناریہ، وہ اللہ کے لیے سجدے کرتی جا رہی ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہی ہے. آئے اللہ مسلمان جنگ احد میں موجود ہے، بڑی کہیں پرسی کی حالت ہے. آئے اللہ بہت زیادہ غریب ہے، نیزہ تو کمان نہیں، کمان ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو خنجر نہیں، خنجر ہے تو کمان نہیں. آئے اللہ بہت زیادہ پریشان ہے، مگر تیری توحید کا جھنڈا لے کر گئے. آئے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں جب مسلمان لوٹے تو فتح کا پرچم ان کے ہاتھوں میں لہرا رہا ہو، جیت کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں لہرا رہا ہو. یہ بوڑھی عورت دعائیں کرتی جا رہی ہے، اللہ سے گڑگڑاتی جا رہی ہے، اللہ سے دعائیں کرتی جا رہی ہے. ایک گھوڑ سوار آتا ہے، حضرت دیناریہ کہتی ہے آئے گھوڑ سوار بتاؤ جنگ احد کا کیا حال ہے، جنگ کیسی چل رہی ہے. وہ گھوڑ سوار دیناریہ کو پہچان جاتا ہے اور کہتا ہے آئے دیناریہ جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا، آئے دیناریہ جنگ میں تیرا باپ مر گیا. حضرت دیناریہ کہتی ہے خبردار خبردار خبردار، میں نے اپنے باپ کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا، میں نے اپنے باپ کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کیا. مجھے یہ بتا فاطمہ کے باپ کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتا رقیہ کے ابو کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتا ام کلثوم کے باپ کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتا زینب کے ابو کا کیا حال ہے. کہ الحمدللہ آپ خیریت سے جنگ میں موجود ہیں. پھر سجدے میں گر گئی اور اللہ سے دعائیں کرتی جا رہی ہے، اللہ سے گڑاتی جا رہی ہے. پھر گھوڑ سوار آتا ہے، حضرت دیناریہ اٹھتی ہے، کہتی ہے گھوڑ سوار بتاؤ جنگ کیسی چل رہی ہے. وہ گھوڑ سوار کہتا ہے آئے دیناریہ جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، جنگ میں تیرا بیٹا مر گیا. بیٹے کی محبت، آپ کے پاس بیٹے ہیں، آپ کے پاس بیٹیاں ہیں، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. مگر جب اس عورت نے سنا کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں نہ بتاؤ، میں نے تم سے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے یہ بتا آمنہ کے لال کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتا عباس کے بھتیجے کا کیا حال ہے. کہ الحمدللہ خیریت سے جنگ میں. پھر سجدے میں گر گئی. ایک گھوڑ سوار آیا، کہنے لگی بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے. وہ گھوڑ سوار کہتا ہے آئے دیناریہ جنگ میں تیرا بھائی بھی مر گیا. حضرت دیناریہ کہتی ہے خبردار خبردار، میرے بھائی کے بارے میں نے نہیں پوچھا، مجھے یہ بتا دو کہ نبی اکرم کا کیا حال ہے، امام کائنات کا کیا حال ہے، مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ. کہ الحمدللہ خیریت سے جنگ میں موجود ہے. پھر سجدے میں گر گئی. آئے اللہ مسلمان صرف تیری توحید کا سہارا لے کر گئے. آئے اللہ جب وہ لوٹے تو جیت کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں لہرا رہا ہو. حضرت دیناریہ دعائیں کر رہی ہے. پھر ایک گھوڑ سوار آیا، دیناریہ اٹھ گئی، کہنے لگی آئے گھوڑ سوار بتاؤ جنگ کیسی چل رہی ہے. وہ گھوڑ سوار دیناریہ کو پہچان گیا، کہتا ہے دیناریہ جنگ میں تیرا باپ شہید ہو چکا. کہا مجھے خبر مل چکی ہے. آئے دیناریہ جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا. کہا آئے دیناریہ جنگ میں تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا. کہا آئے دیناریہ جنگ میں اب تیرا شوہر بھی مر گیا. آئے دیناریہ جنگ میں تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. شوہر کی شہادت کی خبر سنی، دیناریہ چیخ پڑی آئے اللہ بیٹا مر گیا کوئی غم نہیں، بھائی مر گیا کوئی غم نہیں، باپ مر گیا کوئی غم نہیں. آئے اللہ آخری سہارا باقی تھا، تو نے اس کو بھی چھین لیا. دیناریہ رو رہی ہے.
आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मगर सोचती है कहीं ऐसा ना हो मेरी ये खता मेरे रब को नागवार गुजर जाए, कहीं मेरे रब को ना पसंद ना आ जाए। हजरत दिनारिया जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है आए घुड़सवार, मुझे मेरे शौहर के बारे में ना बताओ, मुझे आयशा के सरताज के बारे में बताओ, मुझे फातिमा, मुझे खदीजा के शौहर के बारे में बताओ। कल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। कहने लगी नहीं नहीं, मुझे मैदान औद में ले चलो। उसे ले जाया गया, उसने नबी को देखा, नबी ने दिनारिया को देखा, कहा दिनारिया क्यों आई हो, क्या हुआ? हजरत दिनारिया कहती है कुल्लु मुसीबतन बादा का जलल, आए मेरे आका तुझे देखा भाई के गम को भूल गई, आए मेरे आका तुझे देखा बाप की शहादत भूल गई, आए मेरे आका तुझे देखा बेटे की मौत भूल गई, तुझे देखा शौहर की शहादत भी भूल गई। मेरी प्यारी माँ बहनों, औरतों ने भी ऐसी कुर्बानियां पेश की है, औरतों ने भी मोहब्बत के बहुत से मिसालें कायम की हैं, बहुत सी मिसालें औरतों और सहाबियात ने भी कायम की हैं। एक सहाबी हजरत जुलैबीब, वो काले कलूटे थे, नबी अकरम एक सहाबी के घर पर उनका रिश्ता लेकर के गए। सहाबी से अल्लाह के नबी कहते हैं मैं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर के आया हूं। साहबी समझे शायद अल्लाह के नबी अपना रिश्ता लेकर आए हैं। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी आप मेरी बेटी के रिश्ता लेकर आए हैं। अल्लाह के नबी मैं मना नहीं करूंगा, आप मेरी बेटी से निकाह कर सकते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। कहा फिर? कहा मेरे एक सहाबी है जुलैबीब, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हजरत जुलैबीब चूंकि बहुत काले कलूटे थे, वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे अपनी बीवी से मशवरा कर लेने दीजिए। वो अपनी बीवी से मशवरा करते, बीवी कहती कहा जुलैबीब और कहा हमारी बेटी, उसके पास इतने उम्दा और अच्छे घराने के रिश्ते हैं, हम जुलैबीब के साथ करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। बेटी कमरे की ओट में ये सारी बातें सुन रही थी, कहने लगी अम्मी जान आप शायद भूल रही हैं, ये रिश्ता खुद मेरे नबी मेरे लिए लेकर के आए हैं। ये रिश्ता अल्लाह के नबी आए हैं मेरे लिए खुद चल करके मेरे घर में, और आप इस रिश्ते को ठुकराना चाहती हैं। अगर कोई और ये रिश्ता लेकर आता तो यकीनन मैं ठुकरा देती, मगर मेरे आका लेकर के आए हैं, मेरे नबी लेकर के आए हैं। आए अम्मी जान मैं राजी हूं, ये रिश्ता ना ठुकराओ। और उस लड़की ने हजरत जुलैबीब के साथ निकाह कर लिया। ऐसी मोहब्बत पेश कीजिए मेरे प्यारे साथियों। मोहब्बत का असल मतलब है इत्तिबा, मोहब्बत का असल मतलब है इताअत। जहां मेरे नबी ने कहा है जिस काम को करने का हुक्म दिया है वहां वो काम किया जाए, और जहां मेरे नबी ने मना किया है उससे रुक जाना चाहिए। यही मोहब्बत है, यही प्यार है, और यही नबी से मोहब्बत है, और यही जन्नत का ज़ामिन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों ईमान ये है कि तुम सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। मेरे प्यारे साथियों वक्त बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है, मेरे लिए बहुत कम है, मगर इशा का टाइम हो गया है। अब मुझे बता दिया गया वक्त पूरा हो चुका है, ज्यादा बातें मैं नहीं कह सकता हूं आपसे, यहीं पर अपनी बातों को पूरा करता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि इलाह आलमीन जो बातें हुई हैं आज इस मरकज अहले हदीस यम्मे नूर में, तो हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन आज हमारे दिल बिल्कुल बोसीदा और मुर्दा हो चुके हैं, नबी की मोहब्बत से हमारे दिलों को जिंदा फरमा दे। आए अल्लाह हमें नबी की मोहब्बत का सच्चा वारिस बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों आज दुनिया के अंदर नबी के मरने के बाद लोगों ने अपने इमाम अलग बना लिए, लोगों ने अपने वली अलग बना लिए, मगर मैं ये फख्र के साथ कहूंगा कि आज 1400 और 1450 साल गुजरने के बाद भी हम अहले हदीस अगर इमाम किसी को मानते हैं तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। आए अल्लाह नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में मरते दम तक कायम रख। आए अल्लाह हम तुझसे ये दुआ करते हैं, आए जो सीधे रास्ते से भटक चुके हैं आए अल्लाह तू उनको सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दे। आए अल्लाह आलमीन जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है अल्लाह तू उनकी कोशिश को कबूल फरमा ले। आए अल्लाह जिले जम्मियत अहले हदीस करनूल और शहरी जम्मियत अहले हदीस नूर जो उमरा और नुज़मा है आए अल्लाह तू उनकी कोशिशों को कबूल फरमा ले। आए अल्लाह जो आज के इस इज्तिमा में शरीक हुए अल्लाह तू हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। आए अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे तौहीद पर इस्लाम पर, जब खात्मा हो तो ईमान पर। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।